نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اور ان کے پاس مال و متاع بھی بہت زیادہ تھا۔ امیر آدمی تھے، بہت زیادہ مال و متاع تھا، جانور تھے، دکانیں تھیں، باغات تھے۔ اللہ کے حبیب طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور حضور مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اتباع مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور حضور کا پیار انسان کو کتنا بلند کر جاتا ہے اور کتنا بلند کر دیتا ہے، یہ سنیے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت امیر تھے، آپ کا خیال یہ تھا کہ میں مال و متاع، یہاں پر جو باغات ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، یہ ساری جاگیر، یہ ساری جائیداد بیچ کر حضور کے پیچھے جو ہے وہ مدینے چلا جاؤں گا۔ اب چند دن ہی گزرے تھے، حضور تو جو ہے وہ مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، لیکن حضرت جندب مکے کے اندر تھے اور اپنا کاروبار اور اپنی جائیداد کو دیکھ رہے تھے اور جائیداد بیچنے کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن محبت مصطفیٰ کی تڑپ اتنی تھی کہ حضرت جندب بیمار ہو گئے، حضور علیہ السلام کی محبت میں گھلنے لگے۔ جب انسان کو سچا پیار ہو جائے، کسی کے ساتھ محبت ہو جائے اور محبوب نظروں سے اوجھل ہو جائے، نظروں کے سامنے نہ ہو، تو پھر محبوب کے لیے بندہ اس طرح سے تڑپتا ہے، اس طرح سے پگھلتا ہے جس طرح برف پگھلتی ہے۔ یہ تو کوئی عاشق ہی جانتا ہے کہ عشق کا مزہ کیا ہے۔ حضرت جندب نے عشق کوئی دنیا دار سے نہیں کیا تھا، دنیا کے کسی عام بندے سے نہیں کیا تھا، اس سے عشق کیا تھا جو رب کا بھی ماہی تھا، رب کا بھی محبوب تھا۔ ساری کل کائنات جس محبوب کے نالے پاک کے صدقے سے بنی تھی، حضرت جندب نے ان سے عشق کیا تھا۔ اب جو ہے وہ محبت کے اندر گھلنا شروع ہو گئے، رات کو بھی روتے ہیں، صبح بھی روتے ہیں، دوپہر بھی روتے ہیں، اور روتے روتے اس قدر کھانا پینا چھوڑ دیا، اس قدر بیمار ہو گئے کہ چارپائی پر آ گئے۔ اب آدھی آدھی رات کو تڑپ تڑپ کر مدینے کی طرف منہ کر کے روتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ساتھ تڑپتے ہیں، ساتھ یاد کرتے ہیں، درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں، اور اس انداز کے ساتھ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک شاعر نے ترجمہ کیا اور کہا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت جندب اس انداز سے کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، تے وطنوں چک مہاراں، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے، تے وطنوں چک مہاراں، اجڑی بستی نظری نہ آوے، کنڈ دتی جد یاراں۔ کہا کہ میری تو بستی اجڑ گئی، میں تو برباد ہو گیا، جس محبوب کے لیے زندہ رہا کرتے تھے، سانسیں لیا کرتے تھے، جس محبوب کے صدقے جیا کرتے تھے، اب وہ نظری نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہر وقت غم سے نڈال، ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسی آنکھیں عطا فرمائے۔ عشق مصطفیٰ میں رونے والی آنکھ یہ رب کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ جس کو عطا کر دیتا ہے اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جدائی سے نڈال ہو گئے اور اس قدر پریشان رہتے کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جندب جو ہے وہ اپنا توازن عقلی کھو بیٹھے، حالانکہ صحابہ سے عقل میں جو ہے وہ کوئی آگے عام بندہ نہیں نکل سکتا۔ یہی تو عقل ہوتی ہے کہ اپنا تن من دھن محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دینا۔ رات ہوتی چارپائی پہ بیٹھ جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتے، اور لاغر بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام سے اکیلے میں تنہائی میں باتیں کرتے اور اس انداز کے ساتھ کہتے جس طرح کہ اپنا ظہوری صاحب نے فرمایا، ترجمہ کیا کہ بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ۔ جب انسان کو کسی سے ٹوٹ کے محبت ہو اور پیار ہو، وہ
اپنا چلا جائے، نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو پھر وچھوڑے جب پڑ جاتے ہیں، پھر انسان کے اوپر دن اور رات کیسے گزرتے ہیں یہ کسی عاشق سے پوچھا جائے۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، کرا میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ دن رات حضور کی باتیں کرتے، اللہ کرے ہمیں بھی حضور کا پیار نصیب، ہم بھی جہاں بیٹھیں جہاں اٹھیں، کسی دکان پر، کسی مکان میں، کسی کے گھر جائیں، کوئی دوست ملنے آئے، کسی کو ہم ملنے جائیں، کاش ہم بھی اس کے ساتھ دائیں بائیں والی باتیں نہ کریں، بس اپنے آقا اپنے ماہی کی باتیں کریں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اتنے بیمار ہو گئے کہ زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب زبان ساتھ چھوڑ گئی، اشارے کر کے اپنے بچوں کو پاس بلایا۔ بچے بڑے با ادب تھے، احترام کرنے والے تھے، تعظیم کرنے والے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انسان کی کل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے، اور جب اولاد نافرمان ہو جائے، پیچھا کر جائے، اور اولاد کی تابع داری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب باپ چارپائی پہ آتا ہے۔ اولاد کی وفاداری کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب باپ کمانے کے قابل نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، آج اگر اپنی نسلوں کو دین نہ دیا، اپنی نسلوں کو عشق مصطفیٰ کی سوغات نہ دی، تو آنے والے وقت میں اولاد کی تابع داری ایک خام خیالی ہوگی۔ اگر چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد کام آئے، اگر چاہتے ہیں اولاد تابع دار بنے، فرما بردار بنے، خدمت گزار بنے، تو ان کی جو ہے وہ گٹی کے اندر، ان کے سینے کے اندر حضور کا پیار بھی داخل کرنا ہوگا اور دین کی محبت بھی داخل کرنا ہوگی۔ اولاد بڑی تابع دار تھی، عاشق مصطفیٰ تھی اولاد۔ باپ نے اشارہ کر کے بچوں کو چارپائی کے قریب بلایا، حضرت جندب نے، اور اشارے سے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب جسم بھی لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، بیمار تھے، اشارے سے کہا کہ میری چارپائی اٹھاؤ اور مجھے مدینے لے جاؤ۔ چارپائی اٹھاؤ اور مدینے لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری وقت ہو، سانسیں نکل رہی ہوں تو میرا محبوب، میرا ماہی میرے سامنے ہو۔ اب جو ہے وہ بچوں نے مشورہ نہیں کیا، 300 میل کا تقریباً فاصلہ ہے، کئی 100 کلومیٹر بنتا ہے۔ بچوں نے سوچا نہیں کہ بابا تو بیمار ہے، چارپائی اٹھائیں گے نہ، تو ہم گھوڑے پہ چارپائی رکھ سکتے ہیں، نہ خچر پہ، نہ گدھے پہ، تو یہ اٹھا کے پیدل جانا پڑے گا۔ 300 میل کا فاصلہ مکے سے مدینہ المنورہ۔ یہ نہیں سوچا، کہا کہ باپ کی خواہش ہے، باپ کا حکم ہے، باپ نے کہہ دیا، پتروں نے چارپائی اٹھا لی۔ تابع دار اولاد تھی، فرما بردار اولاد تھی، آج کی نہیں تھی، بابا آرام سے بیٹھ، مر تو رہا ہی ہے اور ہمیں بھی سیاپا ڈال رہا ہے، اتنی دور فاصلہ، اتنی دور تیری چارپائی اٹھا کے کون جائے؟ نانا سعادت مند پتر تھے، چارپائی اٹھائی چل پڑے۔ ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ ملک الموت آ گئے۔ اب دل میں تڑپ تھی، دن رات رو رو کر تنہا اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر حضور سے باتیں کیا کرتے صحابی رسول حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے یا رسول اللہ مرنے سے پہلے ایک بار مکھ دکھا جاؤ، ایک بار صرف چہرہ نور دکھا دیں، اور حضور سے اپنے دکھڑے، اپنے غم جو ہے وہ بیان کرتے، اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کر چارپائی پر، کبھی مدینے کا نام سن کر رونا شروع ہو جاتے، کبھی حضور سے باتیں کر کے تنہائی میں رونا شروع کر دیتے۔ اب بچوں نے تو آخری خواہش پوری کی، چارپائی کو اٹھا کر جب چلے تو راستے میں بھی پہنچے ہی تھے کہ ملک الموت آ گئے۔ سلام کیا حضرت ملک الموت نے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بڑا آدمی، نیک پرہیزگار، عام مومن دنیا سے جائے تو حضرت ملک الموت بڑی سونی شکل میں آتے ہیں، سونی صورت میں آتے ہیں، آتے ہی سلام کرنے کے بعد مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ تو عام مومن کی شان ہے، وہ تو صحابی رسول تھے۔ آ کے سلام کیا، فرمایا آؤ کیسے آئے ہو؟ ملک الموت سے پوچھا حضرت جندب نے کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جان نکالنے آیا ہوں۔
جو بات حضرت جندب نے کی اس بات کا ترجمہ کیا حضرت سردار علی سردار نے. یہ بڑے مشہور پاکستان کے شاعر ہوئے. اب محبوب کو ملنے کی گھڑیاں قریب آ رہی تھیں، تڑپ اتنی تھی، عشق اتنا تھا، جن کے عشق میں گھل گھل کے تڑپ تڑپ کے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. اس محبوب کا ڈیرا قریب آ رہا تھا تو اب ملک الموت جدائی ڈالنے کے لیے آ گئے. اب کیا کہا حضرت جندب نے؟ اس کا ترجمہ حضرت سردار علی سردار نے کیا. کیسے کہا؟ سردار علی سردار نے اتنے حسین انداز کے ساتھ ترجمانی کی. علماء فرماتے ہیں کہ ایسی ترجمانی تاریخ اسلام کے اندر چند مرتبہ جو ہے وہ شاعروں نے کی جو سردار علی سردار نے کی. کیا کہا؟ کہا ملک الموت میں موت تو نہیں ڈرتا. حضرت جندب نے ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ملک الموت میں موت تو نہیں ڈرتا، جیڑا کھیڑنا ہی کھیڑدا ڈنڈ جاویں. ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جیڑا کھیڑنا ہی کھیڑ ڈنڈ جاویں. جویں امر ہووی اویں کریں یارا. امر کا معنی ہوتا ہے حکم. جس طرح تجھے رب کا حکم ہے تو میرے یار اسی طرح کرنا. پنجابی میں کہا جویں امر ہووی اویں کریں یارا، بھاویں رنگ اندر پاندا بھنگ جاویں. یعنی کہ یار نے یار کو ملنا تھا تو رنگ تو بننا تھا، تو کہا کہ بھاویں رنگ اندر پاندا بھنگ جاویں، پر تینوں تیری پرواز دا واسطہ ہی، تینوں تیرے اڈن دا واسطہ ہی، تینوں تیری پرواز دا واسطہ ہی، ہک میری مراد نو رنگ جاویں. ایک میری مراد نو رنگ جاویں. لے کے روح سردار دا اڑیں جس دم، لے کے روح سردار دا اڑیں جس دم، جاندا جاندا مدینے والوں لنگ جاویں. لے کے روح سردار دا اڑیں جس دم، لے کے روح سردار دا اڑیں جس دم، جاندا جاندا مدینے والوں لنگ جاویں. کہا کہ چلو میں زندگی میں تو نہیں جا سکا، مگر میری روح کو جو ہے وہ مدینے کی طرف پھیرا لگا کے تو پھر لے جانا. یہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. روح پرواز کر گئی. جب روح پرواز کر گئی تو مکے والوں نے مذاق اڑایا. کہا کہ ہم نے اس کو سمجھایا تھا کہ اب تیرا آخری وقت ہے اور تو بچوں کو بھی جو ہے وہ مصیبت میں ڈال رہا ہے. بہت بڑا عاشق بنا پھرتا تھا، راستے میں ہی پہنچا بھی نہیں، راستے میں ہی روح پرواز کر گئی، چلا گیا دنیا سے. خالق کائنات نے سدرہ پر بیٹھے جبریل کو فرمایا جبریل یا رب جلیل، فرمایا جلدی کر، محبوب کے محبوب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جلدی کر اور قرآن کی آیت لے جا اور جا کر کے کہہ دے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے رب اس دیوانے کو ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ پورا میدان محشر حیران ہو جائے گا. اب اس دیوانے نے، جس دیوانے نے میرے محبوب کی محبت میں ہجرت کی، مہاجر بنا، اب اس کی ہجرت کا اجر رب قیامت کے دن ایسا عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر بیٹھ جائیں گے. جبریل علیہ السلام قرآن کی آیت لے آئے اور خالق کائنات نے یہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وَمَن يَخْرُجْ مِنَ الْبَيْتِ مِن بَيْتِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی کہ خالق کائنات نے خصوصاً یہ آیت مقدسہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نازل فرمائی اور قیامت تک مہر لگا دی. جو ہمارے محبوب سے وفا کرے گا ہم اس کے لیے قرآن بھی اتارا کرتے ہیں، اور محبت کرے گا اس کا نام بھی زندہ رہے گا، اس کا کام بھی زندہ رہے گا.